إليك يا مولاي حسن بن علي الهادي العسكري. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین گرامی قدر، ارشاد خداوندی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی اوپر ہے. خدا کی ذات انسانیت کو ہدایت دینے کے سلسلے میں اس قدر حساس ہے کہ خدا کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ ہدایت لینے والے تو ہوں لیکن ہدایت دینے والا نہ ہو. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ خدا کی ذات نے اس زمین پر ہادی ہدایت یعنی حضرت آدم کو پہلے بھیجا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا. یعنی خدا کی ذات انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ کی ذات نے خلق فرمایا ہے کہ انسان اس کمال تک پہنچے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی خدا کی ذات نے انسان کو وہ مہیا کی. یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا آیا حضرت آدم سے لے کر جب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچا. اس کے بعد انہی کے اوصیاء، انہی کے جانشین، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اور امام حسن عسکری ان ہادیان ہدایت میں سے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی کھٹن اور انتہائی مشکل ماحول میں بھی معارف اسلامی کو لوگوں تک پہنچایا. اور دیکھیے کہ اس امام مظلوم کی ایک یہ بھی مظلومیت ہے کہ اکثریت ان سے زیادہ آگاہ نہیں ہے، ان سے زیادہ آشنائی لوگوں کی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ امام حسن عسکری نے کس طریقے سے لوگوں تک ہدایت کو پہنچایا، کس طریقے سے لوگوں کو معارف اسلامی سے روشناس کروایا. اور اس دور میں کہ جس دور میں امام حسن عسکری کی حیات طیبہ تھی اور ان کے ذمے امامت کی ذمہ داریاں تھیں، تو کس طریقے سے امام نے حقائق کو لوگوں تک پہنچایا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے مختصر سے تعارف کے لیے صرف اتنا سا کہوں گا کہ امام علیہ السلام کی 10 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ میں ولادت باسعادت ہوئی، اور امام نقی علیہ السلام کے ساتھ یہ سامرا میں منتقل ہوئے. جب امام نقی علیہ السلام کو زیر نظر رکھا گیا تھا اور امام کو سامرا میں مقید کر دیا گیا تھا تو امام حسن عسکری بھی ان کے ساتھ تھے. امام حسن عسکری کا تقریباً 6 سال مدت امامت ہے، جس میں سے 3 سال تو ان کے زندان میں گزرے اور 3 سال ان کو نظر بند رکھا گیا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ امام کو عسکری کہتے ہیں. کہ دیکھا آپ نے، امام کا اصل نام تو ہے کہ حسن ابن علی، لیکن عسکری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عسکری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سامرا میں ایک چھاؤنی تھی، یعنی وہ والا اس وقت کے حاکم عباسی لوگوں نے جو آرمی سے ریلیٹ بندے ہوتے تھے، یعنی جس طرح کہہ لیں کینٹ ہوتا تھا، اس طرح کی ایک چھاؤنی بنائی ہوئی تھی سامرا میں، اور امام کو زیر نظر رکھنے کے لیے اس جگہ میں مقید کر دیا گیا تھا. اسی جگہ پر زندان تھا، اسی زندان میں بھی رکھا جاتا تھا، اور اگر زندان سے باہر لے کر آتے تھے تو جو سامرا کے اندر امام کا گھر تھا اس کو بھی وہی اسی چھاؤنی، اور ادھر کے جو رہنے والے جو سپاہی یا جو حکومت کے کارندے تھے ان کے زیر نظر میں امام کو رکھا جاتا تھا. تو امام علیہ السلام کو کیونکہ اس محلے کا نام عسکر تھا، اس محلے کو عسکر کہا جاتا تھا، اس وجہ سے امام کا یہ لقب مشہور ہوا عسکری، امام حسن عسکری. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو اتھینٹک وہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات گرامی ہے، اور امام کی زوجہ بھی ایک ہی تھیں جنہیں بی بی نرجس سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، کہ جن کی پاکیزگی طہارت کے بارے میں خود معصومین نے گواہی بھی دی کہ جو مادر گرامی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی. اور اس امام کو
8 ربیع الثانی 260 ہجری میں 28 سال کی عمر میں معتمد جو خلیفہ عباسی تھا اس نے زہر دے کر مسموم کیا، اور امام کی اس زہر کی وجہ سے امام کی شہادت ہوگی۔ عزیزان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مشکل وقت کے ساتھ یہ اپنا جو دور حکومت تھا، اپنا جو دور امامت تھا، اس کو گزار رہے تھے۔ تو امام کے اس دور میں بھی مختلف قسم کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جہاں پر خلفاء کو بھی ائمہ کی ضرورت پڑتی تھی، اس وقت زندان سے بھی باہر نکال کے تو امام سے اپنے جو مشکل سوالات ہوتے تھے یا اس وقت کی جو مشکلات و پریشانیاں ہوتی تھیں ان کو حل کرواتے تھے۔ جیسے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام تھا جاسلیک۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عباسی کے دور میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا، اور اس قحط کو دور کرنے کے لیے اس نے تمام اپنے اس علاقے کے مسلمانوں کو کہا کہ سارے کے سارے میدان میں آ کے نماز استسقاء کو پڑھے۔ لوگوں نے اس نماز کو پڑھا، 3 دن مسلسل پڑھا، لیکن بارش نہ ہوئی۔ اسی دوران ایک وہ عیسائی پادری جس کا نام جاسلیک تھا، وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آیا، اور آ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ہاتھوں کا بلند کرنا تھا کہ بادل چھانے شروع ہو گئے اور بارش برسنے لگ پڑی۔ یہ والا سلسلہ، اور اس چیز کو دیکھ کر اس وقت جو مسلمان تھے یہ تردد کا شکار ہو گئے، اور جب انہوں نے اس چیز کو 2-3 دفعہ دیکھا تو بہت زیادہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگ پڑے۔ اب اس چیز کی وجہ سے اس وقت کا جو خلیفہ عباسی تھا معتمد باللہ، وہ پریشان ہونے لگ پڑا، اور اس نے اس کے سلسلے میں یا اس چیز کو، اس کا حل نکالنے کے لیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس شک اور اس شبہ سے نکالا جائے، اس نے امام حسن عسکری، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اصل علم، اصل حقائق، اصل سارے کا سارا حقانیت کو پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ محمد و آل محمد کے پاس ہی ہے۔ اس وجہ سے اس لیے اب امام حسن عسکری نے اس سے پہلے بھی جتنے ائمہ گزرے ہیں، جب بھی مشکل وقت آتا تھا اس وقت کی حکومت کو، تو وہ حقائق کو آشنا کرنے کے لیے، ان کو واضح کرنے کے لیے، ان کو آشکار کرنے کے لیے یہ در اہل بیت پر آتے تھے، کیونکہ ان کی حکومتوں کو بھی خطرہ پڑ جاتا تھا کہ جن پر حکومت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ تخت ملا ہے، وہ لوگ سارے کے سارے تو عیسائیت کی طرف جھک رہے ہیں۔ تو اس نے امام کو زندان سے نکالا۔ امام زندان سے نکلے تو امام نے اس وقت کہا کہ اس عیسائی پادری کو بھی بلایا جائے، کہا کہ ابھی تو بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگوں کو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ اس پادری کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ دوبارہ بارش کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرے۔ اس نے جب ہاتھوں کو بلند کیا اسی جاسلیک عیسائی پادری نے، تو دیکھا کہ بادل دوبارہ سے آنے لگ پڑے اور بارش ہونے لگ پڑی ہے۔ پھر ادھر امام نے کھڑے کسی بندے سے کہا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک چیز ہے، اس کو تم لے کر آؤ۔ جو ہی یہ ہاتھوں کو بلند کرے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو اور اس کے ہاتھوں میں ایک چیز ہے، اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو جب اس کو لایا گیا تو پھر امام سے پوچھا گیا، تو اس وقت خلیفہ کو بھی کہا، لوگوں کو بھی بتایا کہ اس کے ہاتھ میں کسی ایک نبی کا تبرک ہے، اس نے ان کی قبر سے اس کو وہ ملا تھا، اس نے وہ نکالا تھا۔ جو ہی یہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اس نبی کی وجہ سے خدا کی ذات بادلوں کو لے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بارش برسنے لگ پڑتی ہے۔ جب یہ سارے کا سارا سلسلہ لوگوں کے سامنے آشکار ہوا تو لوگوں کو حقائق کا پتہ چلا، اور اس وقت امام حسن عسکری کو جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ پڑے، اور امام کی شہرت، امام کی معرفت میں اضافہ ہونے لگ پڑا۔ اس طرح کے اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ امام نے، یعنی خدا کی ذات اپنی حجت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ان سے روشناس کروانے کے لیے کئی مواقع بھی دیتی ہے۔ یہ اب انسان کی مرضی ہوتی ہے، خدا کی ذات نے سختی تو نہیں انسان کے اوپر کرنی کہ زبردستی کہے کہ ان کے در پہ جاؤ۔ خدا کی ذات ان حقائق کو واضح کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل حقیقت کی طرف آئیں۔ جب اصل حقیقت کی طرف آ جائیں گے تو جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا ہے، انسان پھر اس حقیقت تک اور اس کمال تک پہنچے گا۔ اصل ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ذات پر ہے، بالذات بالاصالہ، لیکن اللہ کی ذات نے جب ہدایت دینی ہے تو محمد و آل محمد کے ذریعے سے دینی ہے۔ خدا ہادی ہے، اس کی ہدایت کا، اس کے ہادی ہونے کا مظہر اتم اور اکمل جو ہے وہ محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ انہی
حقیقت محمدیہ کے مصداق میں سے ایک مصداق امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنہوں نے مختلف طریقوں کے ذریعے سے اس پرآشوب اور اس ظلم و بربریت کے ماحول میں معارف اسلامی کو لوگوں تک پہنچایا۔ نہ فقط مکتب تشیع کی طرف امام کی نظر تھی، بلکہ اس وقت امام نے تمام عالم اسلام تک مختلف ذرائع کے ذریعے سے حقیقت کو روشناس کروایا۔ اور یہ امام حسن عسکری نہ فقط بلکہ امام تقی جواد، امام نقی ہادی اور امام حسن عسکری کے دور میں جو خلفائے عباسی گزرے تھے وہ بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا، اور ان ائمہ کے اوپر بہت زیادہ سختی بھی برتتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ مثلا ان ائمہ کے اوپر اس قدر سختی انہوں نے کی، اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا کہ ان اماموں کی زندگی دوسری اماموں کی نسبت سے بہت کم تھی۔ یعنی امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام 24 یا 25 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو 28 سال کی عمر میں فقط زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ عراق میں شیعہ طاقتور ہونے لگ پڑے تھے، اور مکتب تشیع میں لوگ یہ جانتے تھے کہ اصل حکومت کا حق امام حسن عسکری کا، امام حسن عسکری کو حجت خدا سمجھتے تھے، اور خلفاء اس چیز سے ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تخت و تاج کو خطرہ پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے امام کو زندان میں رکھا اور امام کے اوپر سخت نگرانی کرتے تھے۔ دوسرا اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے امام حسن عسکری پر بہت زیادہ ظلم کیا اور ان کو زیر نظر رکھا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی امام کے لیے اس طرح آزادی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے اندر بعض حکومت کی طرف سے خواتین کنیزوں کی شکل میں بھی ہوتی تھی کہ جو ایک ایک پل کی خبر دیتے تھے، حتیٰ کہ امام حسن عسکری کے پاس اگر کوئی تھوڑے سے لہجے کے لیے بھی کوئی ان کا چاہنے والا کھڑا ہو گیا تو حکومت اس سے پوچھ گچھ کرتی تھی کہ تم سے امام نے کیا کہا، تم امام کے پاس کیوں گئے ہو۔ تو ایک تو دوسرا سبب جو آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے، ائمہ کی احادیث تھی، رسول خدا سے بھی انہوں نے سنا ہوا تھا کہ امام حسن عسکری کو 11ویں امام ہوں گے، 11ویں امام سے ہی ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جتنی بھی ظلم و بربریت کا بازار رکھنے والی حکومت ہیں، جو ظلم و ستم کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور وہ جب آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دیں گے۔ جب یہ زمین ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی تو امام اس کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دیں گے، کیونکہ یہ ظالم حکومتیں تھیں، ان کو ہر وقت خطرہ یہی رہتا تھا۔ حالانکہ کسی امام نے بھی اس طرح سے قیام تو نہیں کیا کہ فوراً آ کے مثلا تلوار کے ساتھ لڑنے لگ پڑے ہوں، اس طرح تو نہیں کیا دوسرے ائمہ نے جن کو بہت چھوٹی عمر میں شہید کر دیا جاتا رہا، لیکن یہ لوگ ڈرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم کیونکہ ظلم کے اوپر آئے ہیں، ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ناحق اس حکومت کو غصب کیا ہے، تو ہمیں کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے انہی ائمہ کے ذریعے سے کہ یہی ائمہ ہماری حکومت کا ہو سکتا ہے تاج اور تخت ہم سے لے لیں، جس کی وجہ سے امام کو زندان میں بھی رکھا گیا، اور کوشش یہی کرتے تھے کہ جوں ہی ہمیں خبر ملے کہ امام حسن عسکری کے ہاں کسی فرزند کی ولادت ہوئی ہے، ہم اسی وقت اس کو قتل کر دیں۔ حالانکہ یہ نادان اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا کہ جس نے حضرت موسیٰ کی ولادت بھی اس دنیا میں کروائی، اور اس کے بعد امام حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں پناہ بھی دے دی، جس فرعون نے حضرت موسیٰ کی وجہ سے کہ ان کی ولادت نہ ہو اور میرا تخت بچا رہے، ان کی وجہ سے کتنے ہی ہزار بچوں کو قتل کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور ان کو پناہ بھی کس جگہ پر ملی، ان کی پرورش بھی کس جگہ پر ہوئی، ان کو جناب آسیہ کی پاکیزہ آغوش ملی، لیکن محل جو تھا وہ فرعون کا تھا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی ولادت کے سلسلے میں وہ جانتے تھے کہ 12واں ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے ہمارا تخت و تاج نہیں رہے گا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں یہ کنیزوں کو بھی بیچتے تھے، اس کے بعد ایسے ایسے خدام رکھے ہوئے تھے کہ جو ارد گرد ہر وقت رہتے تھے تاکہ ہمیں پل پل کی خبر دیتے ہیں، اور جو ہی امام کے ہاں ولادت ہو اس فرزند کو ہم اسی وقت شہید کر دیں۔ لیکن امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور جب اس ملعون معتمد عباسی خلیفہ جو تھا، اس نے جب 8 ربیع الاول 260 ہجری میں امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے مسموم کر دیا،
تو اس وقت اس نے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے بہت بڑے جنازے کا، بڑا باشکوہ جنازے کا بندوبست کیا۔ تو اس جنازے کو پڑھنے کے لیے جب لایا، جنازے کو جب رکھا گیا تو پڑھنے کے لیے جب بندوبست کیا گیا تو اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات گرامی آئی، اور انہوں نے آ کے اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھا، اور لوگوں کو بھی اس سے پتہ چل گیا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور اپنے خاص شیعوں کو بھی امام حسن عسکری امام زمانہ کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیکن اس مشکل اور اس گھٹن کے ماحول میں امام نے اپنے شیعوں سے اس طرح براہ راست رابطہ نہیں رکھا۔ یہ ایک قسم کا امام لوگوں کو غیبت کے لیے بھی تیار کر رہے تھے، اور غیبت میں آنے والے مسائل کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سے سوالوں کے جوابات حاصل کرنے، اس سلسلے میں امام براہ راست اکثر نہیں ملتے تھے، بلکہ یا خط و کتابت کے ذریعے سے جواب دیتے تھے یا اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جواب دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو عصر غیبت کے لیے تیار کیا جائے کہ یا امام سے اگر براہ راست کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی تو امام کے جو نیک اور صالح نمائندے ہیں ان کے ذریعے سے امام تک پہنچا جا سکے۔ تو اس امام نے امام زمانہ کی عصر غیبت کے لیے مکتب تشیع کو اور عالم اسلام کو تیار کروایا، اور کس طریقے سے اس زمانہ غیبت میں اپنی زندگی گزارنا ہے اس کے طریقے بھی بتائے۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی زندگی میں امام نے بہت سارے حقائق سے پردہ بھی اٹھایا، بہت سارے معارف اسلامی کو بھی بچایا، اور ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مظلومانہ شہادت کے صدقے امام زمانہ کا جز ظہور فرمائے، اور امام زمانہ کے جانثار میں ہمیں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔